حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں 4 ایسے کام کرتا ہوں جو کہ آپ کی شریعت میں حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور وہ میں چھوڑ نہیں سکتا، اس کے باوجود اگر آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں تو آپ کی نوازش ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ کا احسان ہے۔ تو محبوب الہی نے فرمایا کون کون سے؟ عرض کرتا ہے حضور میں شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، یہ میری 4 عادتیں ہیں، مجھ سے جاتی نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میرے رب نے بڑی حکمت عطا فرمائی ہے، آپ کو بڑی کمال سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایک سودا کر۔ عرض کی حضور کون سا؟ فرمایا ان 4 میں سے ایک چھوڑ دے میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں۔ تو عرض کی ٹھیک ہے حضور ایک چھوڑ دوں گا، کون سی؟ تو باقی صحابہ جتنے بیٹھے تھے یہی دماغ میں آئے شاید حضور زنا کا فرمائے گے، شاید شراب چھڑوا دے، شاید یہ 2 بڑے گناہ ہیں اور حقوق العباد ہے، زنا بھی حقوق العباد سے ہے اور چوری کرنا یہ بھی حقوق العباد سے ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا تو جھوٹ چھوڑ دے، تو جھوٹ چھوڑ دے میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں۔ عرض کی ٹھیک ہے، جھوٹ چھوڑ دیا۔ گھر آیا، آ کے شراب کو ہاتھ ڈالنے لگا، دل میں خیال آیا کہ اگر یہ شراب پی کر صحابہ کے مجمع میں گیا تو کسی صحابی نے اگر پوچھ لیا کہ شراب پی ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر جھوٹ بولا تو محبوب کا وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر سچ بولا تو وہاں محفل میں کیسے بیٹھوں گا۔ 1-2 دفعہ شراب کو ہاتھ ڈالا لیکن کھینچ لیا پیچھے، آخر کار اٹھائی اور دیوار پہ دے پٹکی، کہا یہ تو گئی۔ گھر سے نکلا، اس عورت کے پاس گیا جہاں پہ منہ کالا کرنا تھا، تو جیسے ہی پہنچا وہ عورت کہتی ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب اگر یہاں پہ جھوٹ بولتا ہے تو حضور کا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر سچ بولتا ہے تو یہ کام کیسے کرے، زنا کیسے کرے، مسلمانوں پہ تو یہ حرام ہے۔ یہ بھی گیا۔ اس کے بعد شام ہوئی، ایک کافر سوداگر تھا، اس کا مال پڑ ہوا ہے سامنے، بالکل ہاتھ ڈالا ہے پھر پیچھے کر لیا۔ دل میں بات آئی اگر اس نے صبح اٹھ کے تحقیق کی، پوچھ لیا مجھ سے کہ تو نے تو نہیں چوری کی، تو اگر جھوٹ بولا تو محبوب کا وعدہ ٹوٹے گا، اور اگر سچ بول دیا میری عزت خراب ہو جائے گی، لہذا تینوں کام چھوٹ گئے۔ محبوب سے وعدہ کیا تھا ایک جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک جھوٹ کے صدقے رب نے اتنا فضل کیا، زنا بھی چھوٹ گیا، شراب بھی چھوٹ گئی، چوری بھی چھوٹ گئی۔ اتنی زیادہ حکمت میرے محبوب کو رب نے عطا فرمائی، اور آ کر حضور کی محفل میں بیٹھ گیا۔ باقی صحابہ اپنے کام کر رہے ہیں، وہ ایسے بیٹھ کے حضور کو دیکھ رہا ہے، بس دیکھے جا رہے ہیں۔ تو ایک صحابی آیا اور آ کے فرماتے ہیں کیا بات ہے، تو نہ کوئی کام کر رہا ہے بس حضور کو دیکھے جا رہا ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کرتا ہے میں حیران ہوں اس محبوب کی حکمت عملی پر کہ کیا حکمت ہے، ان کی کوئی مثال نہیں۔ ایک جھوٹ کے صدقے مجھے باقی چیزوں بھی بری عادات چھوٹ گئی میری۔ اتنی زیادہ حکمت عطا فرمائی رب نے میرے محبوب۔